بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ روزہ قبول ہوا یا نہیں، یعنی روزہ قبول ہونے کی کیا نشانی ہے۔ پیارے دوستو، تو بنے رہے اس ویڈیو میں آخر تک، بس اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، ہم آپ کو اسی ویڈیو میں سب کچھ بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، روزہ رکھنا تو ایک بڑی بات ہے ہی، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہونا چاہیے، یعنی کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ تو فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا روزہ قبول کر لے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف نہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ناک کا، کان کا، منہ کا، زبان کا ہے۔ جیسے زبان سے کوئی غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیزوں کو نہ سنا جائے، اور اگر پھر بھی وہ غلط کام کرتا رہے، یعنی روزہ رکھ کر بھی وہ غلط کام کرتا ہی رہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ تو ایسا روزہ تو اللہ تبارک و تعالی قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ چلیے پیارے دوستو، جس ٹاپک پر ہم نے ویڈیو بنایا ہے اس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو جائے گی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ پیارے دوستو، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بہت سارے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ بھی ہو جائے۔ روزہ مکروہ ہونے سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ پان گٹکا کھانے والے نے وہ کھانا چھوڑ دیا، تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اور یہ سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ثواب ہے، جو قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، کوئی نماز لے کر آ رہا ہے، کوئی روزہ لے کر آ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ لے کر آ رہا ہے، کوئی حج لے کر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو اجر و انعام دینا شروع کریں گے۔ نمازی کو اس کا انعام مل جائے گا، صدقہ دینے والے کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والے کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دے دیں گے۔ پھر اب باری آئے گی روزے دار کی، تو فرشتے کہیں گے مولا یہ روزے دار ہے جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے اور پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو اس کا اجر دے دیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر عطا کروں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جان پائے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو وہ جو پورا دن چونکہ بھوکا پیاسا ہے اور یہ کرتے ہوئے بھی اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، تو یہ اسے ہی پتا ہے کہ اسے کیسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی مسکرا کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، پھر بھی وہ اس میں راضی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اجر عطا کرے گا۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کہی کہ جب بھی ہماری عبادت یعنی ہماری نماز قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کون سی نشانی نظر آتی ہے، یعنی کیسے پتا چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی؟ جیسے اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلا آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، یعنی آپ کو ظہر پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کے دروازے سے نہ جانے روزانہ کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، تو کیا آپ کسی کو گھر کے اندر بلاتے ہیں؟ نہیں نا، یعنی آپ جن سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے خاص ہے، ان کو بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت اچھا لگا، پھر آپ اسے پھر سے انوائٹ کرو گے کہ بھائی آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ لو، ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے، تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بیٹھانا چاہتے ہو، اسے باتیں کرنا چاہتے ہو۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما لیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا۔ جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے